تو اسلام میں زیادہ تر جو دولت کا خرچہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو مکے میں غلام تھے انہوں نے پہلے لبیک کہا اسلام پر، غلاموں نے، آقاؤں نے نہیں کہا، مالکوں نے نہیں کہا، امیروں نے نہیں کہا، غریبوں نے پہلے کہا. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں غلام خریدنے کا ایک سسٹم تھا، طریقہ کار تھا. تو زیادہ پیسہ جو خرچ ہوا اسلام کا وہ اس بات پر کہ ان غلاموں کو آقاؤں سے خریدا گیا. رسول اللہ نے وہ سارے غلام خریدے اور خرید کر آزاد کر دیے، اس لیے کہ اسلام میں کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا. سب سے پہلے یہ تصور اسلام نے دیا کہ غلام خرید کر آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو تمام ائمہ بعد میں بھی کئی ہزار غلام خریدتے تھے اور انہیں آزاد کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ غلام کی قیمت جو عرب میں تھی اس کا اگر اندازہ لگایا جائے کہ کتنی قیمت چاہیے تھی ان غلاموں کو خریدنے کے لیے اور پھر انہیں آزاد کرنا، اس طرح یہ سرمایہ اسلام کا خرچ ہوا اور یہ اسلام آگے بڑھا. اب ظاہر ہے کہ وہ غلام لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اور پھر لاکھ ڈیڑھ لاکھ غلام اگر حضور نے خریدے اور آزاد کیے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہو گئے ہوں گے نا، رہے تو مسلمان ہی ہوں گے، پھر ان کی نسلیں بڑی ہوں گی. تو 1400 سال میں ایک آدمی کی اگر نسل کا اندازہ کیا جائے تو 10 لاکھ تک پہنچتی ہے. یعنی ایک آدمی کی اولاد 1400 برس میں یعنی 1500 برس میں 10 لاکھ ہو سکتی ہے. تو 1.5 لاکھ غلاموں کو اگر آپ ضرب دیں کہ ایک ایک غلام 1400 برس میں 10 لاکھ بچے پیدا کر چکا تو کل مسلمان جو ہیں وہ غلام کی اولاد ہیں. نہیں ہے ایسا، نہیں ہے ایسا. یعنی یہ سب حضور کے آزاد کردہ ہیں اور رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اچھا اب آقا کتنے؟ آقا گنتیوں پہ گن لیجئے. ابو سفیان آقا تھا، اس کا خاندان آقا تھا، اور جو دو چار ہیں وہ زیادہ ان کی نسلیں بھی نہیں بڑھی اور خود ابو سفیان کی نسل بھی نہیں بڑھی. تو آقاؤں کی نسل ہی نہیں بڑھی، اس لیے کہ وہاں اعلان ابتر کا ہو گیا کہ بھئی آپ کا دشمن تو ابتر ہے. تو یزید کی نسل بڑھی ہی نہیں، اس لیے بنی امیہ میں نام و نشانی نہ رہا کسی کا. اگر ایک بھی ہوتا 1400 برس میں تو لکھ رہا ہوتا نا اموی، نہیں لکھ رہا ہوتا نا. ایسا تھوڑی کہ کوئی کسی کی نسل میں وہ اور نام چھوڑ دے، یا تو پھر سورہ کوثر جھوٹ ہو جائے گا، ہو جائے گا نا. اتنا آتا ہے نا کل کوثر فصلی لربک وانحر، شانے کا وہ لگتا آپ کا دشمن ابتر ہے. اچھا اگر فرض کیجئے کہ سب کو معاف کر دیا جائے کہ جو حضور کے دشمن فتح مکہ سے پہلے تھے انہیں معاف کر دیا جائے، چھوڑیے ہٹائیے، اب قصہ ختم ہو گیا، سبھی مسلمان ہو گئے، کسی کا ذکر ہی نہ کیجیے، تو وہ لوگ ہی نہ رہے، بات ہی ختم ہو گئی، تو ہٹائیے. لیکن اب جواب آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں، کہ سورہ کوثر میں جو یہ کہا کہ رسول تمہارا دشمن ابتر ہے، تو وہ کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ حضور کا دشمن کون ہے؟ اور اگر یہ کچھ دنوں کی بات تھی اور معلوم تھا اللہ کو کہ ایک دن سب حضور کے ہو جائیں گے، دلارے پیارے راج دلارے، تو اس سورے کو کینسل کر دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ اوپر کی 2 آیتیں جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہو رہی ہیں.
آخری آیت جو تیسری ہے سورہ کوثر کی، اس کو ہم نے منسوخ کر دیا، اس لیے کہ سرکار اب آپ کا کوئی دشمن رہا ہی نہیں، تو کس کی ابتری کا اعلان کیا جائے؟ تو آیت تو منسوخ نہیں ہوئی، آیت رکھی ہوئی ہے۔ تو اب 1400 برس کے بعد کون دشمن ہے حضور کا؟ اب یہ سورہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اس آیت سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ آیت بتا کون ہے حضور کا دشمن؟ کون ہے حضور کا دشمن؟ ان کا ہے کون ہے؟ امریکہ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ ہیں حضور کے دشمن اخباروں کے مطابق۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابتر ہیں، برباد، یہ تو آباد۔ پھر سورہ وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے، پھر وہیں کا وہیں، ہم سے زیادہ آباد، ہم سے زیادہ آباد۔ ابتر کے معنی ابتر ہی پھیل جائے، تباہی پھیل جائے اگر دشمن ہے، نہیں تو پھر تلاش کرنا پڑے گا کہ حضور کا دشمن کہاں ہے، کہاں ہے؟ آپ پتہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ سورہ کوثر کوئی پہچان نہیں بتا رہا ہے، پہچان نہیں بتا رہا ہے کہ دشمن کون ہے، کیسے پتہ لگا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہیں آپ، کوثر ہے آپ کی نسل۔ سجدہ اور قربانی، جب تک سجدہ اور قربانی نہیں ہوگی، ابتری نہیں ہے دشمن کی، تو سجدے اور قربانی کی راہ سے دشمن کی ابتری کو تلاش کیجئے کہ دشمن کہاں ہے۔ پہلے یہ پتہ لگائیے کہ سجدہ کس نے کیا اور قربانی کس نے دی، سوا حسین کے کون ہے؟ تو اب جو حسین کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ سورہ کوثر میں ابتر ہے۔ یہ ایک معیار رہے گا، اس لیے کہ بیچ کی آیت سجدہ اور قربانی مانگ رہی، اور سوا حسین کے کسی نے سجدہ اور قربانی ملا کے نہیں ہے۔ مطلب اسی گھرانہ حسین سمبل ہیں، وہ چاہے علی ہو یا سارے امام ہو، سجدہ اور قربانی یہی ہے۔ حسین چونکہ سب کے سردار ہیں، سید الشہداء، تو شہداء تو سب ہیں لیکن حسین سردار ہیں، اس لیے سمبل اللہ نے بنا دیا حسین کو مرکزی حیثیت میں کہ اب جو اس کا دشمن اے نبی وہ تیرا دشمن، اور وہ خدا کہہ رہا ہے میرا دشمن، اور جو اس کا دوست ہے، تو یہ تو نبی کی حدیث ہے، جس نے ان دونوں بچوں کو عزیز رکھا، ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے